تو جب ذوالحجہ کا چاند نظر آئے تو ان ایام میں سے کچھ خاص اعمال ہیں جن کا ہمیں حدیث سے تذکرہ ملتا، جن میں سے پہلا عمل نماز ہے۔ تو سب سے پہلا کام نماز کو بر وقت ادا کرنا، خشوع و خضوع سے ادا کرنا اور دل کی حاضری کے ساتھ، جیسے زبان سے حاجی کہتے ہیں نا لبیک اللہم لبیک، تو نماز میں بندہ مومن کا دل اسی طرح سے حاضر ہو جائے۔ ان دنوں میں دوسرا عمل روزے ہیں۔ اعمال صالح میں روزے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہندہ بن خالد جو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذوالحجہ، یوم عاشورہ اور ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھتے تھے۔ تو جو لوگ ذوالحجہ کے 9 روزے نہ رکھ سکیں تو وہ عرفہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں، اور عرفہ کے روزے کے ساتھ ایک اور روزہ ملا لیں۔ یہ مسند احمد، ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا ان 10 دنوں کے روزے مستحب ہیں، یعنی بہت پسندیدہ ہیں۔ 10ویں دن تو ظاہر روزہ نہیں ہوتا، لیکن ان 10 دنوں سے مراد یہ کہ عشرہ ذوالحجہ کا یہ خاص کام ہے۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَذِكْرِ اللَّهِ وَإِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ مِنْهَا يَعْدِلُ بِصِيَامِ سَنَةٍ وَالْعَمَلَ فِيهِنَّ يُضَاعَفُ ب700 ضِعْفٍ۔ تم ان دنوں میں تحلیل، تکبیر اور اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ ان میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال کے برابر ہے۔ ان میں سے ایک دن کا 1 سال کے برابر ہے، اور اس میں کیے جانے والے عمل کا ثواب 700 گنا کر دیا جاتا ہے۔ یہ بہقی کی روایت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عشرہ ذوالحجہ کے متعلق صحابہ کہا کرتے تھے کہ بِكُلِّ يَوْمٍ أَلْفُ يَوْمٍ، ایک دن 1000 دن کے برابر ہے، اور عرفہ کا دن 10,000 دنوں کے برابر ہے۔ تو حافظ ابن حجر نے اس بارے میں اس کے جو خاص فضائل بیان کیے ہیں کہ بنیادی عبادات، نماز، روزہ، صدقہ اور حج سب اکٹھے ہو جاتے ہیں ان دنوں میں الحمدللہ۔ اور ہم دیکھ رہے تھے ان دنوں کے روزے کے بارے میں، اور ہم نے دیکھا ان دنوں کی تکبیرات کے بارے میں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من 10 ذی الحجۃ یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنة وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر۔ ترمذی کی روایت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل عشرہ ذوالحجہ میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پیچھے رہنے والوں کو محروم نہیں کیا۔ ان دنوں کا تیسرا بڑا کام ہے یوم عرفہ، 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا۔ اگرچہ یہ روزہ بھی باقی روزوں کے ساتھ شامل ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ 9 ذوالحجہ یعنی یوم عرفہ، یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ سال کے سارے دنوں میں سے ہر دن کے مقابلے میں زیادہ تعداد میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ یقیناً رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کوئی دن ایسا نہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 3288 نمبر پر۔ جانتے ہیں اس دن کی کیا خصوصیات ہیں؟ یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل فرمایا۔ سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گزشتہ سال اور
ایک آئندہ سال کے گناہ دور کر دیتا ہے. آئندہ جس میں ہم نے قدم نہیں رکھا، اس سال کے شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. عرفات کے دن کا روزہ پیچھے رہ جانے والوں کے لیے، عرفات والوں کے لیے نہیں ہے. ایک پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ایک آئندہ آنے والے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس دن کا روزہ بڑا عظیم ہے. اتنا بڑا اجر اور اتنی بڑی خوشخبری کوئی روزہ لے کر نہیں آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذوالحجہ، یوم عاشورہ اور ہر ماہ میں سے 3 دن روزہ رکھتے تھے. یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے 2343 نمبر پر. رب العزت نے ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا، جیسے سورہ الحج کی آیت نمبر 28 میں فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور چند معلوم دنوں میں ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ان معلوم دنوں سے مراد عشرہ ذوالحجہ کے 10 دن ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ سبحانہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید. اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذوالحجہ میں کیے جانے والے عمل سے بڑھ کر نہ کوئی عمل افضل ہے نہ پسندیدہ. لہٰذا ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہا کرو. یہ طبرانی کی روایت ہے. سیدنا ابن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما ان 10 دنوں میں تکبیر کہتے ہوئے بازاروں میں نکلتے تھے، اور لوگ بھی ان دونوں کی تکبیر پر تکبیر کہتے تھے. یعنی ادھر سے تکبیر شروع ہوتی تھی، سب لوگ تکبیر پکارنا شروع کر دیتے تھے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیدنا عمر منا میں اپنے خیمے میں تکبیر کہتے تھے، اور بازاروں میں بھی لوگ تکبیر کہتے، حتیٰ کہ منا تکبیروں سے گونج اٹھتا تھا. تو سلف صالحین اس بات کا بہت اہتمام کرتے تھے. امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ ان 10 دنوں میں صحابہ کرام تکبیرات کہتے ہوئے نکلتے تھے، اور محمد بن علی نفلی نماز کے بعد تکبیر کہتے تھے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. سیدنا ابن عمر نمازوں کے بعد اپنے بستر پر اپنی مجلس میں چلتے ہوئے تکبیر کہتے تھے، اور اونچی آواز سے تکبیر کہنا مستحب ہے. یہ سیدنا عمر، سیدنا ابن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل ہے. تکبیرات کے بارے میں دیکھیں گے. پہلی تکبیر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ ہی کے لیے حمد ہے. یہ کتنے پاک کر دینے والے کلمات ہیں. اللہ کی تکبیر کتنی بڑی چیز ہے. اذان میں سب سے پہلے تکبیر، نماز میں سب سے پہلے تکبیر، جانور ذبح کریں تو سب سے پہلے تکبیر، بلندی کی طرف سفر کریں یا چڑھیں تو تکبیر. ہاں یہ مسلمانوں کا سلوگن ہے. سب سے زیادہ قیمتی بات اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اسی طرح سے یہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 بار، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اسی کے لیے حمد ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس سنت کو اپنانے اور رواج دینے کی توفیق عطا فرمائے.